اس ملک کے نظام کا وعدہ کیا تھا. پڑھیں قائد اعظم کا پشاور یونیورسٹی کا بیان پڑھو. اگر کسی کی آنکھیں چندے آ جائیں اور اینک کا نمبر بڑا ہو جائے تو مجھ سے آ کے پوچھے، میں دکھاتا ہوں. پشاور یونیورسٹی کے طالب علموں نے کہا کہ محمد علی جناح آپ ملک بنا رہے ہیں تو دستور اور آئین کیا ہوگا؟ تو قائد اعظم ناراض ہو گئے، کہنے لگے آئین اور دستور کی ضرورت کیا ہے؟ ہم وہ والا ملک بنا رہے ہیں جس کا آئین اور دستور پہلے سے بنا ہوا ہے. کہنے لگے کس نے بنایا ہے؟ تو قائد اعظم فرمانے لگے محمد عربی نے بنایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے گئے. آئین اور دستور بنا ہوا ہے، ہمیں کسی نئے آئین اور دستور کی ضرورت ہے؟ بنا ہوا دستور ہے، یہ تو وعدہ کیا گیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ کس نے بتائی یہ بات آپ کو؟ آپ تو تھے ہی نہیں تحریک پاکستان میں، ایک بھی نہیں تھا. کس نے بتایا؟ کون سی سیاسی جماعت یہ نعرہ لگاتی ہے؟ اس کا نام لو. کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. کون لگاتا ہے؟ پھر ڈرو نا اللہ سے. جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ ہو. اب کسی کا کوئی دستور ہے، کسی کا کوئی دستور ہے. دستور ایک کی تھا جو اس وقت گونجا تھا تو آج بھی بچے بچے کی زبان پہ. کسی نئے نکات کی ضرورت ہمیں، یہ سارے، ہم کسی ایک کی بھی بات نہیں کرتے، یہ سارے. اسلام زندہ باد کانفرنس ہوتی ہے مانسہرہ میں، پشاور، لاہور میں، گجرانوالہ میں، اور مولوی صاحب 5-6 سیٹیں لیتے ہیں، اور جن حکمرانوں کے خلاف وہ نعرے لگا رہے تھے نا اسلام نافذ کرنا ہے، بعد میں انہی کی سپورٹ کر کے 2 وزارتیں لیتے ہیں، اسلام نافذ ہو جاتا ہے. چھٹی. کیا تماشا ہے، کیا تماشا ہے. یہ لوگ اب آئیں گے دین کا نام لے کے. وہ کسی مولوی سے لوگوں نے کہا کہ مولوی بدماش ہو گئے. اس نے کہا نہیں، مولوی نہیں بدماش ہوئے، کچھ بدماش مولوی بن گئے. اصل میں گنڈے تھے، انہوں نے لبادہ اوڑھ دیا ہے. اصل میں دنیا دار ظالم تھے، انہوں نے پگڑیاں سروں پہ رکھ لی ہیں. یہ بن گئے ہیں، تھے نہیں. خدا را آپ کو سارا پتا ہے. آپ جانتے ہیں دیسی گھی کس کا خالص ہے. آپ کو پتا ہے کہ جوتا کون سا اچھا ہے، کس دکان سے صحیح ملتا ہے. یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ سیاستدان کون سا اچھا ہے. یہ بھی آپ کو پتا ہے خالص مذہب اور دین کی اصل بات کہاں سے ملتی ہے. میں تھوڑا سا نا اپنی ذہن بڑھائے. کئی پاکستان بنانے والے پاکستان آ ہی نہیں سکے. مفتی مظہر اللہ صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ. دلی میں 2 بڑی مسجدیں ہیں، میں تو گیا ہوں، میں نے دیکھی. ایک فتح پوری کی جامع مسجد ہے، ایک صرف جامع مسجد ہے. فتح پوری کی شاہی مسجد بہت بڑی مسجد ہے. وہ مسجد تحریک پاکستان کا گڑھ تھی. مفتی مظہر اللہ دہلوی، ان کے بیٹے پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے درویش، اللہ کے بندے. ٹھٹھا کالج سندھ کے وہ پرنسپل رہے، بعد میں سیکٹری رہے صوبہ سندھ کی جو حکومت تھی، اس انتقال ہو گیا. بڑے اللہ کے نیک بندے تھے. ڈاکٹر مسعود صاحب ان کے بیٹے تھے. مفتی مظہر اللہ صاحب نے بڑی جدوجہد کی پاکستان بنانے میں. پاکستان بن گیا. کچھ ایسی باتیں بھی ہوئی تھی جن کے لیے بڑے معاملات مشکل ہو گئے تھے علماء کے لیے. وہ کیا تھی باتیں یہ ہوئی تھی کہ کچھ وعدے تھے کہ یہ حصہ پاکستان میں شامل ہوگا. نہیں، جیسے کشمیر کے بارے میں تھا کہ حصہ پاکستان کا بنے گا، بعد میں ہندوؤں نے بننے نہ دیا. تو علماء کو بتایا گیا تھا یہ علاقہ بھی شامل ہوگا، بعد میں شامل نہ ہو سکے علاقے. دلی کے بارے میں بھی کچھ جگہ شور تھا کہ پاکستان کا حصہ بنے گا، نہ بنا. پاکستان بن گیا. اب وہاں بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے پاکستان کے، بڑی تقریریں ہوتی. مفتی مظہر اللہ صاحب ان کو آرگنائز کرتے تھے، سارا بندوبست کرتے تھے. پاکستان جب بن گیا تو دلی شامل ہی نہ ہوا. ایک اور مجبوری، شاید آپ نے اس سے پہلے یہ بات نہ سنی ہو، ایک اور بڑی مجبوری کیا بنی؟ دلی پاکستان میں شامل نہ ہوا. مولانا نعیم الدین مراد آبادی جو بڑے پرجوش آدمی تھے، ان کا مراد آباد بھی شامل نہ ہوا، حالانکہ بڑی اکثریت تھی وہاں مسلمانوں کی. اب مفتی صاحب سے لوگوں نے کہا کہ آپ جائیں پاکستان. مفتی صاحب کو اتنا پیار تھا کہ انہوں نے اپنی اولاد بھیج دی پاکستان. چھوٹے چھوٹے بچے بھی بھیج دیے، خود نہیں آئے. جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کرے میرے ان بزرگوں کے درد کو میری قوم سمجھے. آئے نہیں مفتی مظہر اللہ صاحب، سید نعیم الدین صاحب نہیں آئے. یہ لوگ بدانیوں کے بہت سارے علماء نہ آ سکے. کیوں نہیں آئے؟ مفتی مظہر اللہ صاحب سے کہا چلو، تو مفتی صاحب فرمانے لگے میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ اگر میں چلا گیا تو ہندو یہ مسجد گرا کے یہاں مندر بنا دیں گے. اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ مظہر اللہ میرا گھر تیری ذمہ داری تھا، تو کیوں چھوڑ کے گیا؟ مفتی صاحب جس گلی سے گزرتے تھے ہندو کوڑا پھینکا کرتے تھے، کہتے تھے چل جا پاکستان. جاتا کیوں نہیں؟
छतों पे चढ़ के हिंदू और सिखों की औरतें रोड़े मारती थी। कई दफा पुलिस ने पकड़ के मुफ्ती साहब को मारा, बूढ़े आदमी। मुफ्ती साहब मस्जिद के सुतूनों के साथ हाथ बांध के रोया करते थे और कहते थे, अल्लाह तूने हमें कितनी आजमाइश में डाल दिया है, यहां वो रहने नहीं देते और ये मस्जिद हमारी जिम्मेदारी है, छोड़ के जाएं तो। मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी की औलाद आ गई, भाई आ गए, उन्होंने मस्जिद के दरवाजे को पकड़ के रखा, कहने लगे मैं चला गया तो मंदिर बन जाएगा, गिरजे बन जाए, गुरुद्वारे बन जाए। वो बुजुर्ग, वो मशाइख, वो उलमा, वो बेचारे इस्तेमाल हुए वहां। सारी जिंदगी मुफ्ती मजहरुल्लाह साहब ने रो के गुजारी और आखिरी वक्त वसीयत फरमाई कि जब मैं मरूं तो मस्जिद के सेन के अंदर मेरी कब्र बनाना। मैं चाहता हूं मरने के बाद भी मैं मस्जिद का मुहाफिज बन के। मैंने ये भी देखा है कि बड़े बड़े खैर वाले लोग थे, लेकिन सोबत बुरी मिल गई, लोग नहीं ठीक मिल सके, मुशीर नहीं ठीक मिल सके, मुआमिनीन नहीं ठीक मिल सके, रस्ते में रह गए। सही बुखारी में एक बादशाह का वाकया है, बादशाह का। मैंने जब उसे पढ़ा तो मैं हैरान ही रह गया कि ये जो मुशीर वजीर होते हैं यहां तक ले जाते हैं बंदे को। वो हमारे एक वजीर साहब ने थोड़े दिन पहले कहा है, बेचारे ना खबरों में रहने के लिए इस तरह की शरारतें करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि मुल्क का निज़ाम तो चलता नहीं, तो फिर वो चाहते हैं कुछ लोगों को इधर उलझा दो ताकि वो असल से इनकी तवज्जो हट जाए। उन्होंने कहा जी कायदे आज़म इस्लामी मुल्क नहीं बनाना चाहते थे, तो कौन सा बनाना चाहते थे? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपके जवाब में सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि जो पाकिस्तान बनाने वाले थे ना, वो आपकी तरह के लोग नहीं बनाना चाहते थे, आपकी तरह के लोगों के हवाले नहीं करना चाहते। हमारे लीडरों का ये हाल है कि इस तरह के लोगों को मुशीर बना लेते हैं, वजीर बना लेते हैं। ये कितनी रुकावट पैदा करते हैं, कितनी तबाही करते हैं। देखिए बुखारी में मौजूद है, हिरकल बादशाह ने हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो उस वक्त अभी कलमा नहीं पढ़ते थे, उनको बुला के नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में सारी बातें पूछी। एक एक बात उसने हुजूर के बारे में पूछी और आखिर में ये भी पूछा कि क्या उन्होंने माज़अल्लाह कभी झूठ बोला है? तो अबू सुफियान कहने लगे, नहीं, कुर्बान जाऊं, मेरी मुखालफत अपनी जगह पे, लेकिन वो मेरे सामने पैदा हुए हैं, 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया है, उनकी गोद में बेटियां खेलते मैंने देखी हैं, उनके मुकद्दस बाल मेरे सामने सफेद हुए हैं। महबूब ने जब भी बोला हक और साची बोला है। उसकी न तबीयत में दीन उतर गया बादशाह की। उसने इसके जवाब में बड़ा खूबसूरत जुमला कहा, कहने लगा जिसने बंदों से कभी झूठ नहीं बोला वो ये झूठ क्यों बोलेंगे कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया। उसकी तबीयत तस्लीम कर गई कि नबी पाक अलैहिस्सलाम सच्चे और आखिरी नबी हैं, और उसने इजहार भी किया, कहने लगा मुझे ये तो उम्मीद थी कि अल्लाह के आखिरी महबूब अलैहिस्सलाम अपनी शानों, अजमतों, रिफतों, बुलंदियों समेत तशरीफ लाने वाले हैं, पर यह नहीं पता था कि वो अहले अरब में से आएंगे। उसने कहा मैं जल्दी से हाजिर होकर ना हुजूर की इताअत कबूल करता हूं। लेकिन बादशाह था ना, बड़ा आदमी जो होता है ना, वो अपने माहौल को जरा थोड़ा साथ लेके चलना चाहता है। तो बादशाह ने भी ना अपने जितने उसके वजीर मुशीर थे उनको बुलाया और अपने महल में दावत दी। जरा अंदाज देखिएगा। और खुद बाला खाने के ऊपर चढ़ गया, दरवाजे बंद कर लिए, और ऊपर चढ़ के ना उन्हें बाला खाने से झांक के कहने लगा, तुम्हें भी पता चल गया, मुझे भी पता चल गया, अल्लाह के आखिरी रसूल तशरीफ ले आए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब मेरा ख्याल है कि हमारी और तुम्हारी बेहतरी और बका इसी में है कि हम बैठे ना रहें, जल्दी से जाके महबूब पाक के दामन को थाम लें, हुजूर की फर्मा बरदारी कबूल कर लें। अब जब बादशाह ने ये बात की तो वो जो वजीर थे, मुशीर थे, उनकी हालत इतनी खतरनाक हो गई कि वो तो दरवाजों की तरफ दौड़े कि खोलेंगे और नोच लेंगे बादशाह को। ये क्या कह रहे हैं माज़अल्लाह। इस कदर ज्यादा उन लोगों ने इजहार किया अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह दीन से दूरी का। जब बादशाह ने ये कैफियत देखी ना, ओहो, बंदे देख के रब रसूल से दूर रह गया। कहने लगा नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें आजमा ही रहा था कि तुम अपने दीन के साथ कितने पुख्ता हो। हम नहीं कहीं भी जा रहे, हम यहीं रहेंगे, यही हमारा दीन रहेगा। उन वजीरों ने, मुशीरों ने, दोस्तों ने, करीबी लोगों ने रसूलुल्लाह की गुलामी में नहीं आने दिया। इतना बुरा असर करते हैं ये मुशीर वजीर, इतना
خوفناک حال کر دیتے ہیں انسان کا قریب رہنے والے لوگ کہ سامنے کرم کا دریا بہ رہا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی دیکھو، وہ دور اس لیے رہ گیا کہ اس کے دوست ٹھیک نہیں تھے، مشورہ دینے والے ٹھیک نہیں تھے، قریب رہنے والے ٹھیک نہیں، یہ دور رہ گیا اور نجاشی کلمہ پڑھ کے محبوب کا مسلمان ہو گیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی نجاشی وہ خوش قسمت مسلمان ہے کہ جب وہ دنیا سے گیا تو اس کی قبر سے بھی نور نکلا کرتا تھا۔ میرے پاکستان کے لیے بہت ساری دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس وطن پر خاص رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ خاص کرم نوازی کرے، اور اس وطن عزیز پر اللہ تعالیٰ ایسی رحمت کر دے کہ یہاں سے یہ سارے فسادات دور ہو جائیں، اللہ تعالیٰ امن والا وقت عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو، اداروں کو، سربراہان کو فہم عطا کرے، شعور عطا کرے، اخلاص عطا کرے، اللہ اپنا ڈر نصیب کرے، اور یہ جتنی ساری آزمائشیں ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ اس وطن کو جلدی سے نکال دے۔ بڑا ہی خوبصورت وطن ہے ہمارا، بڑا ہی پیارا ہے، بڑے پیار کرنے والے لوگ، بڑا جذبہ ہے، بڑا شوق ہے، بڑا درد ہے، اس کو بڑی قربانیوں سے حاصل کیا گیا ہے، اور بڑے خوبصورت لوگ اس دھرتی میں دفن ہیں۔ یہ بابا فرید کا وطن ہے، داتا علی حجویری کا وطن ہے، یہ حضرت محدث اعظم کا وطن ہے، یہ بڑے بڑے اخابرین اور نیک لوگوں کی دھرتی، حضرت شمس العارفین، پیر مہر علی، پیر جماعت علی۔ مشورہ دیتا ہوں حکومت کو اور وزیر قانون کو مشورہ دیتا ہوں کہ نہ فرعون کی حکومت ساری زندگی رہی، نہ نمرود رہا، نہ جاج بن یوسف رہا، نہ یزید رہا، اور یار درباری بن کے حکمرانوں کی چاپلوسی کرتے کرتے تم یہاں تک آ گئے ہو کہ اب نبی پاک کی عزت کو ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ اور آپ یقین کریں سیاسی جماعتوں کا اتنا برا حال ہے کہ ان کے لیڈر کے بارے میں کوئی بات کرے تو پاگل ہو جاتے ہیں یہ احتجاج کر کر کے، اور اس نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، جو دین کی بنیاد ہے، کسی کو پرواہ نہیں۔ مجھے تو ان لوگوں کی فکر ہو رہی ہے جن لوگوں نے انہیں ووٹ دیے ہیں، وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ اور یہ اللہ ماشاءاللہ ساری سیاسی جماعتیں اس طرح کی۔ اور میرا وزیر قانون صاحب کو بھی مشورہ ہے کہ زندگی بڑی تھوڑی ہے، بڑی تھوڑی، اللہ سب کو معاف کرتا ہے، اپنے رسول کے غداروں کو معاف نہیں کرتا۔ اور یہاں تمہاری گاڑیوں پہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں، وہاں بھی تمہارے جھنڈے لگیں گے، پر اس لیے لگیں گے کہ یہ غدار ہے ناموس رسالت، یہ جھنڈے لگیں گے۔ شرم کرو اور ڈر جاؤ، بس کر دو، تمہارے منہ میں اب دانت پورے نہیں رہے۔ کوئی شوگر کا مریض ہے تو کوئی بلڈ پریشر کا، تو کوئی ہارٹ کا، تو کوئی کینسر کا۔ شرم کرو اور اپنی قبر کی بھی تھوڑی سی فکر کرو۔ بتاؤ پاکستان کے کتنے صدر گزرے، وزیر اعظم گزرے، تو ان کی قبریں کہاں ہیں؟ کوئی جاتا ہے ان کی قبروں پہ؟ کسی کو خبر ہے؟ کیوں اپنے لیے جہنم کٹھی کرتے؟ سارا کچھ دنیا داری رہ گئی ہے، سارا کچھ صرف یہی رہ گیا۔ حضرت ابو بکر سردار تھے، حضرت عمر سردار تھے قبیلے، حضرت عثمان سردار تھے، انہوں نے سرداریوں کو ٹھوکر مار کے رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنا پسند کی، سرداریاں چھوڑ کے غلام بن گئے۔ تم سرداریاں بچانے کے لیے رسول اللہ کی غداری کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اور کام شکوہ ہے مجھے ان لوگوں سے جو مولوی تو کہہ دیتے ہیں تو سیاست نکار، اور کسی سیاستدان کو منع نہیں کرتے کہ جب تجھے سورت فاتحہ بھی نہیں آتی تو تجھے کس نے اجازت دی ہے اتنی بڑی بات؟ اور میں نے پچھلے سے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، اور آن دی ریکارڈ کہتا ہوں، مرزائی کل بھی کافر تھے، آج بھی کافر، اور قیامت تک، اور جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی، اور پکا بے ایمان ہے، کافر ہے۔ وہ وزیر قانون ہو یا صوبائی ہو یا وفاقی ہو، من شک فی کفر ہی فقط کفر، جو مرزائی کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ ہمارے رسول آخری رسول ہے، ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ختم نبوت میں رکھڑا ڈالنے کی کوشش کرے، ہم کسی کو یہ اجازت ہے۔ اور تم نے قوم کو لوٹا، لوٹتے رہو، اب ایمان پہ ڈاکے تو نہ ڈالو۔ تمہیں دولت لوٹ کے پیٹ نہیں بھرا، اب ایمان لوٹنا شروع کر لیا۔ تمہارا فیکٹریاں لوٹ کر، قومی خزانہ لوٹ کر پیٹ نہیں بھرا، بھائی مانو دین بیچ کر اپنی حکومتیں پکی کرو گے۔ اور وہ لوگ بھی تیار ہو جائیں
جو ان بےایمانوں کو منتخب کرتے ہیں ان سے بھی سوال کرے گا ختم نبوت کا موضوع قیامت کے دن کہ تم بتاؤ. ان کو سپورٹ کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی کو نبی ماننا درست جانتے تھے. شرم آنی چاہیے, خیال ہونا چاہیے. اور میں نے کہا کہ ہمارا دل نہیں چاہتا, آپ یقین کریں. ہمیں شوق ہے جلوس نکالنے کا, تمہارے خلاف باتیں کرنے کا. تم نے روز تھرمامیٹر نکالا ہوتا ہے, چیک کرتے ہو کہ ایمان کتنا ہے کتنا نہیں ہے. یہ پاکستان اگر صوبہ سندھ ہے تو حضرت عبداللہ شاہ غازی کا ہے, اگر بلوچستان ہے تو حضرت بابا عبد الرحمان کا ہے, اور اگر پشاور ہے تو وہ صوفیاء کا ہے, اور اگر یہ دھرتی پنجاب ہے تو یہ داتا علی اجمیری کی ہے, یہ بابا فرید الدین کی ہے. اس میں کسی غدار کو قبضہ کرنے کی اجازت بالکل نہیں ملے گی. اور ہم وہ لوگ بھی نہیں جو چپ کر کے اندر سوتے رہیں, قوم جو کرتی ہے کرتی رہے, ہمیں پرواہ نہیں. نہ ایسی کوئی بات نہیں. کوئی بندہ نہ سمجھے کہ انہیں ہوش نہیں, انہیں پتہ نہیں, ہمیں سارا کچھ ہی آتا ہے. پھر اگر کل کو کوئی ممتاز قادری پیدا ہو گیا تو شکوہ نہ کرنا. کل کو کوئی پھر سے عامر چیمہ نکل آیا تو شکایت نہ کرنا, یاد رکھنا. تو میرے بھائی کھول کے بول, یا نبی رسول کے صلی اللہ. تو یہ مشورہ ہے. جزاک اللہ. تو یہ تمہیں مشورہ ہے. میری بات سنیں, یاد رکھیں, یہ لوگ بعد میں پچھتاتے ہیں, پھر مناظرے کراتے پھرتے ہیں, اس نے صحیح کیا کہ غلط کیا, پھر انہیں ہوش آتی ہے بعد میں, پھر ان کے ہواری نکل کے میدانوں میں دلیلیں دیتے ہیں. اس لیے ہمارا مشورہ ہے یہ کہ یہ اپنی حد میں رہیں, اور جو کام تمہارے ذمہ, میں نے کہا نا تم نے بڑا لوٹا, یہ قوم روز تمہیں موقع دیتی ہے لوٹنے کا, موقع دیتی ہے, تو تم نے دولت لوٹ کے پیٹ نہیں بھرے, اب ایمان لوٹنے کے چکر میں آ گئے ہو. یاد رکھو, مسلمان گناہگار ہیں, غدار نہیں ہے. تمہیں دولت لوٹنے کا تو شاید موقع مل گیا ہے, پر ایمان لوٹنے کا موقع نہیں ملے گا. تو اس لیے اس کو لگام دو. اور ویسے بھی کتا جو پالتو ہوتا ہے نا, اس کو گھر کے اندر سنگلی سے باندھ کے رکھنا چاہیے. یہ تمہارے بوٹ چاٹتے ہیں, بھونکتے ہیں, تمہارے حق میں وزارتیں لیتے ہیں. ہم نے تو کوئی وزارت نہیں لی تم سے, اور نہ ہمیں شوق ہے. اس لیے کہ ممبری کیا کرنی ہے جس کو ممبر رسول عطا کر دیا جائے, اس نے کیا کرنی ہے یہ ممبریاں جس کو پکا ممبر رسول دے دیا جائے. تو اس لیے اس سے باہر آؤ. میں نے کہا بڑے بڑے نمرود, فرعون, قارون دفن ہے, تمہارا بھی نام تک نہیں ہوگا, بالکل نام نہیں ہوگا. اس لیے ہمارا مشورہ, اور آپ لوگ بھی آئے نا یہ اگلے سال, تو ان کو کھڑا کر کے پوچھ لینا, اسلامی جمہوریہ پاکستان کا تم نے MPM نے بننا ہے, پہلا کلمہ ہی صحیح سنا دو. چلو خدا کا واسطہ یہی بتا دو کہ تمہیں نماز بھی ڈھب سے آتی ہے کہ نہیں. اور آپ کی موج ہے, آپ بٹھا لیتے ہیں سر پہ, کیا کریں, سمجھانے والے مفت گناہگار ہو گئے اور بہکانے والے سب تمہارے یار ہو گئے. اس لیے یہ چھیڑتے ہیں جان بوجھ کے. اور پھر جب کوئی ممتاز قادری علیہ رحمہ پیدا ہوتے ہیں, پھر انہیں دشواری ہوتی ہے, پھر ان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے. یہ موقع دیتے ہیں, پتہ نہیں کس کے ایجنڈے پہ عمل کر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے, میں نے پچھلے جمعے پھر میرا سوال ہے کہ میں پوچھتا ہوں, اس آدمی کو ضرورت کیا ہے ختم نبوت پر بات کرنے, جب امت مسلمہ کے متفق کا فیصلہ ہے کہ مرزئی کافر. اسمبلی نے بل پاس کر دیا کہ مرزئی, ان کو اقلیت قرار دے دیا, اور جب سے وہ اقلیت بنے, نہ ہم نے ان کی عبادت گاہ جلائی, نہ ہم نے ان کو قبروں سے نکالا, نہ ہم نے, بس ٹھیک ہے جیسے عیسائی رہتے ہیں, یہودی سے کس ملک میں رہتے ہیں وہ بھی رہے, اقلیت بن کے رہے, کوئی پر تم انہیں کھینچ کے کیوں قریب کرتے ہو, تمہارا کیا جلانا ہے ان کے ساتھ, بتاؤ تو صحیح. ان لوگوں سے ان کو چاہیے اپنے منہ میں لگام ڈالیں, اور اگر نہیں ڈالیں گے پھر انشاءاللہ ڈالی جائے گی. اور خدا کا انتقام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف تمہیں دکھاؤں. آؤ میدانوں میں نکلو, گھروں سے باہر آؤ. مختار ثقفی اگرچہ بندہ آباد میں یہ بھی ٹھیک نہ نکلا, لیکن بعض اوقات میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اپنے دین کا کام اپنے نافرمان سے بھی لے لیا کرتا ہے. اس نے کام لینا ہو فاسق سے بھی لے لیتا ہے. اللہ نے لے لیا کام, نکلو میدانوں میں, نکلے باہر, چوک بھر گئے, گلیاں بھر گئیں,
کوفے کے محلات بھر گئے. مختار نے کہا لوگوں 6 سال پہلے کی تاریخ بھی ذہن میں رکھنا، اور آج کا دن بھی تم کبھی مجیب و خولی بن یزید ہے کہ یہ نعرے لگاتا تھا کوفے کی گلیوں میں کہ میں نے حسین کا سر کاٹا ہے، میں نے حسین کا سر کاٹا. تمہارے سامنے کھڑے، پوچھو اس سے پوچھا بھی تو نے حسین کا سر کاٹا؟ کہنے لگا جی میں نے تو بالکل نہیں کاٹا تھا، میں تو انعام کے لیے نعرے لگاتا تھا، میں نے تو نہیں کاٹا. اس نے کہا چلو ابھی کرتے ہیں تیرا بندوبست. زخم لگائے تلوار کے ساتھ اس کے وجود پر زخم لگائے، اور جب نڈھال ہو گیا، خون بہ گیا، زمین پہ گر گیا، تو مختار نے کہا اس کے وجود کو آگ لگا دو، زندہ کو جلا دو. جب وہ جل رہا تھا، راکھ اڑ رہی تھی، لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو یاد رکھنا اللہ نے رسی ڈھیلی کر دی تھی، اب رب نے رسی کھینچی ہے، تو دیکھو خدا سے بڑا کسی کا انصاف نہیں ہے. کس انداز میں امام حسین کے قاتل کو شمر ذل جوشن. میں نے کہا تھا 10 محرم کے دن جب مختار کے لوگ اس کے پیچھے بھاگے تو مدینہ منورہ تک گیا، حضرت امام زین العابدین سے بھی ملا، انہوں نے پانی بھی پلایا. کہنے لگا امام صاحب لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. فرمایا میرا سارا گھر اجاڑ دیا، میں تجھے بھول سکتا ہوں؟ کہا پھر پانی کیوں پلایا ہے؟ فرمایا بند کرنا تمہارا کام ہے، اور دشمنوں کو پلا دینا یہ ہمارے خاندان کا رواج ہے. فرمایا میرا سارا گھر اجاڑ دیا، تجھے کبھی بھول سکتا ہوں؟ بھول ہی نہیں سکتا. لیکن چونکہ ہمارے گھر کا کوئی مزاج ہی تھوڑا منفرد ہے، ہمارا کوئی انداز ہی تھوڑا مختلف ہے. شمر دوڑتا امام زین العابدین سے کہنے لگا پناہ، مجھے پناہ ملے گی؟ آپ نے فرمایا جیسے اللہ پناہ نہ دے اسے بندہ بھی نہیں دے سکتا. تیرے پاس اب چارہ کوئی نہیں، اس لیے کہ اب تجھے دیکھے نا، یاد رکھنا ظالم دوڑتے ہیں نا، جب ظالم دوڑتے ہیں تو پناہ مانگتے پھرتے ہیں. جب ان کا توتی بولتا ہے تو کہتے ہیں ہم چما دیگرے نیست، ہمارے جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں. اور جب رسی کھینچتا ہے اللہ تو پھر بھاگے پھرتے ہیں گلیوں اور بازاروں میں، دوڑے پھرتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ ڈر کے رہنا چاہیے، ڈر کے. آج ان کے ساری شمر کو کہا کہ تو اب تجھے کوئی پناہ دے نہیں سکتا، اس لیے کہ تو اللہ کی پکڑ میں آنے والا ہے. شمر دوڑتا دوڑتا ایک گاؤں میں جا کے چھپ گیا، وہاں کے لوگوں کو مارا پیٹا، کہا قبر کسی نے بتایا تو گردن اڑا دوں گا. رات کا سناٹا چھایا تو مختار سقفی کا گروہ پہنچ گیا، شمر کو گرفتار کر کے لایا. مختار سقفی نے پڑھیے لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ. کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا